5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں سے پہلے، فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ اس وقت اگر آپ لوگ جوان ہیں، تندرست ہیں، مضبوط ہیں، تو دیری کس کی؟ اس جوانی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر کو راضی کرو۔ وہ راضی ہوں گے قرآن حکیم کی تلاوت کرنے سے، وہ راضی ہوں گے یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کو مدد کرنے سے۔ لہذا فرمایا آپ جوانی کو غنیمت جانو، شبابک قبل حرم۔ دوسرا فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غناک قبل فقرک، آپ فراخی کو غنیمت جانو۔ اگر آپ کے پاس مال ہے تو وہ مال اللہ کی راہوں میں لگاؤ، تو وہ مال اللہ کے نیک بندوں پہ خرچ کرو، وہ مال اللہ کے مسجدوں پہ خرچ کرو۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو مال دیا ہے، اس مال میں زکوٰۃ دو، وہ زکوٰۃ آپ کو بیواؤں کو دینا ہے، یتیموں کو دینا ہے، مسکینوں کو دینا ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشحالی کو غنیمت جانو ناداری سے پہلے۔ اگر آپ آج خوشحال ہیں، نہ معلوم کل آپ کے حق میں کیا ہوگا، لہذا اس خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، اس خوشحالی میں بھی اللہ رب العزت کی مقدس کتاب کو سامنے رکھو، اس خوشحالی میں بھی دستور جو آپ کا لاہ عمل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمودات، ان کو آپ زیر نظر رکھے، انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ اس کے بعد فرمایا فراغت کو غنیمت جانو مشغولیت سے پہلے پہلے۔ اگر آپ لوگ اس وقت فارغ ہیں، اگر آپ لوگ اس وقت بالکل یعنی کہ آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری اس وقت نہیں ہے، تو آپ اس فراغت کو غنیمت جانو۔ اس سے پہلے کبھی آپ دنیا کی کسی بھی کام میں یا کسی بھی الجھن میں یا کسی بھی حال میں آپ مشغول ہو سکتے ہیں، آپ کو لاکھوں ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پہ ہیں، لہذا آپ یہ غنیمت جانو۔ اگر آپ کو فرصت ہے، اگر آپ کو ٹائم ہے، تو اس ٹائم کی بھی قدر جانو۔ لہذا فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وحیاتک قبل موتک، اور اس زندگی کو غنیمت جانو۔ اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے، اللہ رب العزت نے اگر ہمیں مبارک اس نبوت کا مجسمہ دیا ہے، اس زندگی کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ قدر کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے ہمارا ٹائم کسی بھی معنی میں ضائع نہیں ہونا چاہیے، ہمارا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے، ہماری جوانی ضائع نہیں ہونی چاہیے، ہمارا جو مال ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، زیورات ہے، وہ صحیح کاموں میں، پازیٹو کاموں میں استعمال ہونی چاہیے۔ اگر اولاد ہے، ان کو صحیح تربیت کرنی ہے، وہ مال ان پہ خرچ کرنا ہے، ان کو قرآن کی، ان کو حدیث کی، ان کو دنیائی علوم کی، دنیائی فن کی تعلیم ہمیں دینی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی مبارک کتاب ہمیں سکھاتی ہے۔ لہذا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، اللہ رب العزت ہمیں سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ لہذا اللہ رب العزت یہ الفاظ اپنی دربار میں قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔